جو بھی کہتے ہیں ہمارے لوگ بندول لے کر تیار ہو جاتے ہیں، کیا کریں بس دفتر ہاں نا، نام ابھی مسلی اللہ تھے ہم اپنی طرف سے بول لیتے ہیں، وہ خدا کا کلام پھر شریف سے آج تک تم نے کیا تیر مارا بھائی، اس کے اوپر آئے ویسا موضوع مجھے دے کر چھوڑو، دن بھر بولوں گا میں، اور غلط بول لیتے ہیں۔ اب وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم ان پر کہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اس زبان کو ہم نہیں سمجھتے۔ ہم جو عربی نہیں سمجھ کر گمراہ ہو گئے ہیں قسم سے، اگر عربی آپ کو آتی ہونا تو کیوں وہ کریں گے؟ کاروبار ہو گیا، ابھی چائنا کے ساتھ اس لیے پڑھاتے ہیں آپ کو، ان کی زبان قرآن شریف سے مر کر کوئی نہیں پڑھاتا، صرف جو ہے نا ابھی کاروبار سٹارٹ کیا ہے، تو لڑکے ادھر جا کر شادیاں بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، تو کاروباری زبان ہے کاروبار کے۔ اب بعض لوگ عربی سیکھنے کی کوئی ہز ہائنس نے پرنس سلطان محمد شاہ نے کہا تھا پاکستان کی زبان عربی رکھو، بہت اچھا کہا تھا، اگر لا الہ الا اللہ کے لیے پاکستان بنایا تو عربی ہی رکھ لیتے، تاکہ آج جو ہے مڈل ایسٹ میں آپ چھا جاتے، دیکھو نا آپ چھا جاتے، تو وہ نہیں اردو کو بیچ میں لایا، تو اس کی وجہ سے اردو کے اور بنگالی کے جھگڑے میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس میں اگر عربی اب بنا رہے تھے تو ٹھیک ہے، جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے تو پھر عربی ہی ڈال دیتے، تو آج جو ہے آپ مڈل ایسٹ میں چھا جاتے کاروبار پہ۔ لیکن پھر بھی ہمارے لڑکے کچھ نہ کچھ ادھر ہیں، لیکن عربی آپ بول لے تو بہت اچھا ہوتا، مذہبی زبان بھی ہوتی، مولوی آپ کو گمراہ بھی نہیں کر سکتا ہاں نا، شیخ اور مولوی آپ کو گمراہ بھی نہیں کر سکتے، آپ سیکھتے تو بہت اچھی بات ہوتی۔ کیوں میں غلط کہتا ہوں؟ آپ عربی سیکھتے تو مولوی صاحب صرف اپنا تو نہیں سناتا نا، میں کہتا بھائی تم غلط بولتے ہو، تم اب عربی بول کے، کیونکہ ناد لکھا کچھ میں سے حیدر پورا کا ڈومیال ہے فتو حج تھے دائیں پھتے بشوگ پھتی کی منڈے ناد لکھا کچھ تھے، اور نو چھپروٹ سے جو آتے تھے یہاں وہ آپس میں بولتے تھے، ہنزم مومن آباد میں اب بھی وہاں مومن آباد میں بولی جاتی ہے آپس میں۔ ایک لڑکا اس پر تحقیق بھی کر رہا ہے، انہی کا وہاں کا ایک بڑا خوبصورت جوان ادھر اس زبان کے ڈوماکی کے بارے میں، ہم لوگ اپنے زبان کلچر کے بارے میں تھیسس مل گئے تھے، تو اکیڈمی ادمیات میں یہ بھی آ گیا، ڈوماکی پر جو تحقیق کرتا ہے خود بھی اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اس دن بھی میں نے فیس بک میں بھی دیکھا، وہ اپنے زبان کے بارے میں بول بھی رہا تھا، ترجمہ بھی کر رہا تھا، اور اپنے زبان کے اوریجن بھی بتا رہا تھا۔ ابھی اس کو داودی کہتے ہیں، ابھی اس کو داودی کہتے ہیں، تو اس حساب سے اس وقت وہ بچہ ادھر کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ یہاں حیدر پورہ میں تو سب بول گئے، اچھا جی، اور وہ چھپروٹ میں میرے خیال میں اگر کسی کو ہے تو ہے، وہاں یہ کمیونٹی ادھر ہے، وہ بول لیتے ہوں گے، اور مومن آباد میں اندر میرباز وغیرہ ہمارے دوست ہیں، ڈولچی ہے بہت اچھا، تو وہ وہاں مومن آباد میں ان کی شادی میں بھی گیا ہوں، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک لڑکا نام میں بول رہا ہوں بڑا خوبصورت جوان ہے، وہ بولتا رہتا ہے فیس بک میں، داودی بول رہا ہوں، یہ تھے سینٹنسز بول رہا ہے، گرامر بول رہا ہے، اس کو اوریجن بول رہا ہے، معدوم ہونے نہیں دوں گا کہ کوشش کرتا ہے۔ اب شناخت کے لیے بھی کہتے ہیں یہ معدوم ہوگی، یار ہم اس کو مرنے نہیں دیں گے، ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں یہ زندہ رہے گی، اور اس میں مستعار الفاظ باہر سے آتے ہیں کہ اگر مر جائے، یہ نہیں ہوتا ہے، مستعار الفاظ آپ کا شناخت کا حصہ پر ضرورت کے تحت آتے ہیں، اس میں آپ کی ضرورت ہے، دیکھو نا آپ کی ضرورت ہے، تین مسیح شنار گاہیں پیچھے تھوڑی، لیکن مسیح آ گئی ہے، اچھا سم شنار ٹھیک شو پھت بلن ٹھیک ہے لڑا تھوڑا سا، تو یہ بھی آ گئی، آپ کی زبان وسیع ہو گئی۔ اگر پرانی کوئی آپ چیز ڈھونڈنی ہے تو پھر لغاتوں میں یا پرانی کتابوں میں ڈھونڈیں گے، تو اب ٹرائبز آف ہندو کش میں کوئی شنادی ہو گئی، اس وقت مستعمل ہی نہیں ہے، تو معدوم ہو گئی ہے، تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جدید ابھی شعراء آ گئے ہیں، تو ان پر اردو کا اثر ہے، انگلش کا اثر ہے، پرشین کا اثر ہے، اردو کا بہت زیادہ ہے، تو ابھی مسیح آسمان وغیرہ، آسمان دیکھو نا، آسمان زمین ہی ہمارے نہیں ہے، اگائے اور بردی ہے، تو اب جوان گورنمنٹ جوان اکھن لاتو کہ جوان پرشین کا ہے، لیکن شنا میں چاکر ہے، ینگ جنریشن کو کہاں سے آئے گی؟ اب میں اپنے بچوں کو کہوں گا فلاں فلاں بتاؤ تو اس کو نہیں آئے گا، اس نے ہل چلایا نہیں ہے، اس نے ہل دیکھا نہیں ہے، پھال دیکھا نہیں ہے، دونوں کو دیکھا نہیں ہے، اچھا شمع کو دیکھا نہیں ہے، اس نے مشت کو دیکھا نہیں ہے، پھر مڑے کرتے تھے گدوں سے، ہم وہ نکالتے تھے، وہ چیزیں بھول گئے، گدھے پر بوجھ لیتے تھے وہ تو اس طریقے سے زبانیں، اس کتاب میں بھی لکھا ہے زبانوں کو عروج ملتا رہتا ہے،
اور اس میں دوسرے الفاظ آتے رہتے ہیں. اب انگلش نے ابھی آپ نے کہا چائنیز کیوں پڑھاتے ہیں بھائی؟ یہ وہاں عربی ہے. میں جب سعودی عرب میں تھا تو ایک عربی نے کہا یار چھوڑو تمہاری کوئی زبان ہے اردو, تمہارے وسیع نہیں ہے. کہا معافی چھو پھر تمہاری کیا ہے؟ اس نے کہا ہماری زبان میں یار ایک لفظ کے 70 معنی مانتے ہیں, اس لیے 73 فرقے ہو گئے ہیں. اور میں نے کہا اس لیے تمہارے 73 فرقے ہو گئے, تم 70 تو مانیہ رکھتے ہو. مانیہ رکھتے ہو. تو آپ لوگوں کی بڑی نوازش ہے, آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا, مجھے سنا. میرے جیسے نالائق آدمی سے نہ جانے میں کیا کیا کہہ گیا, کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. بہت بہت شکریہ عبدالخالق طاہر صاحب, آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمیں وقت دیا, اور شرکاء کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تمام اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے ہمارے ساتھ آئے ہیں. یہ آج اس حساب سے پہلی ہی سیشن رہا ہے کیونکہ یہ شنا زبان کے اوپر اور گلگت کے اوپر اسپیسیفکلی پہلی بار ہی اس طرح کا ایک سیشن رکھا گیا ہے, اور گلوبل شیپرز کمیونٹی کے گلگت ہب کی جانب سے اور نگیر ہب کے اشتراک سے آج یہ سیشن رکھا گیا تھا. تو ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کی کتابوں کے سیشنز ہم رکھیں گے, کتابوں کے اوپر تنقیدی جائزہ ہم لیں گے, اور عبدالخالق طاہر صاحب جیسے جو ادیب ہیں, جو ادب کے اوپر گرفت رکھتے ہیں, تاریخ کے اوپر گرفت رکھتے ہیں, ان سے استفادہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. آپ سب کا تمام کا ایک مرتبہ پھر شکریہ.